السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسد طور کی ویڈیو جو صحافی ہے، بڑا کریڈیبل صحافی ہے، اس کی ایک جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑے اہم انہوں نے اس میں باتیں بتائی ہیں، آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے کہ ریاست سہیلان افریدی کے حوالے سے کتنا گر چکا ہے اور کس طرح غلیظ قسم کے مقدمات ان کے اوپر سوچ رہے ہیں، لیکن کافی حد تک تو وہ ناکام بھی ہوئے ہیں۔ تو آج بھی ہوا ہے، ذرا آپ لوگ اسد طور کے زبانی سنیں تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ بڑے زبردست قسم کے انہوں نے انکشافات بھی کیے اور بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے، ذرا دیکھیں ان کو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کے اوپر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، گزشتہ دنوں ملاقاتیں کی ہیں صحافیوں سے، گزشتہ 2 دنوں میں گروپس کی صورت میں، اور میں بھی جس گروپ کا حصہ تھا جس سے ملاقات ہوئی اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سارے ایسے نہیں ہیں جو جسے کہتے ہیں نا صرف پرو پی ٹی آئی نقطہ نظر رکھتے ہوں، اس میں ناقدین بھی تھے۔ اسی طرح دوسرے گروپس میں انہوں نے اینکرز کے گروپس بلوائے، اس میں بھی بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ناقدین میں آتے ہیں لیکن وہ اس گروپ کا حصہ تھے، لائک رؤف کلاسرا صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے ناقدین میں آتے ہیں وہ اس گروپ کا حصہ تھے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے جو ایک اور جو ڈیفنس کے بیٹس کے رپورٹر کا گروپ بلایا، اس میں بڑی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی دیکھ کر اعجاز احمد صاحب کو، جو ہمارے سینئر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، ایس پی آر کی بیٹ بھی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ان کی پچھلے دنوں جیل میں بڑی سخت تلخ کلامی بھی ہوئی جس میں باتوں کی تراک اور شٹاپ اور بکواس نہ کرو تک پر پہنچی ان کے اور عمران خان کے درمیان، لیکن پھر بعد میں دونوں نے ہی ایک دوسرے سے معذرت کر کے معاملہ دفع کر دیا، جو کہ ایک اچھی بات تھی۔ لیکن ہوتا نا کہ پی ٹی آئی اس بارے میں دل میں بغض رکھ لیتی، لیکن سہیل افریدی صاحب نے اعجاز صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، جو بہت ہی اچھے بات ہے، اعجاز صاحب کو بالکل بلایا جانا چاہیے تھا وہاں پہ۔ اسی طرح سے دیگر کئی ڈیفنس بیٹ رپورٹرز کے جو رپورٹرز جو بلائے ہوئے تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے جو ڈی ڈی ایس پی آر جب پشاور اپنے پریس کانفرنس کے لیے گئے، جو انہوں نے سہیل افریدی صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی، تو اس میں ان رپورٹرز کو وہ بطور چیئر لیڈرز لے کے گئے ہوئے تھے اپنے ساتھ، تو وہ سب بھی تھے۔ اور اسی طرح سے جو اینکرز کے گروپ میں تھے اس میں کئی تنزیلہ مظہر صاحبہ، یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے ناقدین میں آتے ہیں، بٹ یہ سب لوگ ان گروپس کا حصہ تھے، تو انہوں نے کوئی سلیکٹیو نہیں بلائے کہ جو ہمارے ڈرم بریٹرز ہیں میں ان کو بلاؤں گا، جو ہمارے ناقد ہیں یا جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں میں ان کو نہیں بلاؤں گا، تو انہوں نے بالکل یہ نہیں کیا، تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ ایسے انہوں نے تفریق نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے اپنے ناقدین کے سوالات بھی لیے، ان کے جوابات بھی دیے اور تحمل سے دیے، کسی جگہ پر وہ انہوں نے کوئی ٹیمپر نہیں یوز کیا، کہیں تلخی نہیں کی۔ ایون کہ ایک دو جو تھے جو مخصوص طرز کے لوگ، وہ انہوں نے آ کے بعد میں ٹویٹیں ڈال کے کہ جی میں نے ان کو یہ سوال کیا، میں نے ان کو یہ، اس سوال میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بغض کیا تھا، تو وہ اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں سر میں گیا تو تھا لیکن میں میٹنگ میں سہیل افریدی کو سنا کے آیا ہوں ذرا کھری کھری، تو اس قسم کے لوگ تھے۔ لیکن سٹل آپ کو سہیل افریدی صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ سب طرح کے لوگوں سے ملے ہیں، ہر طرح کے جرنلسٹ سے ملے ہیں، ہر فکر ہر سوچ کے مالک جرنلسٹ سے ملے ہیں، اور انہوں نے ان کی بات سنی ہے، ان کا سوال لیا ہے، ان کو جواب دیا ہے، بڑے تحمل سے جواب دیا ہے۔ اور جواب بھی مجھے جو ایک چیز فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ سہیل افریدی صاحب کا جو مین جو پرپس تھا ان ملاقاتوں کا، جو میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے اچیو کیا ہے، وہ یہ تھا کہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے کہ جی یہ تو لایا ہی صرف دنگے فساد کے لیے گیا ہے، ان کو گورننس کا تجربہ نہیں ہے، ان کو اتنا شعور اور عقل نہیں ہے، یہ تو نوجوان ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، 30-35 سال کا نوجوان ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، یہ 5 کروڑ آبادی کا صوبہ کیسے چلائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تاثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملاقاتیں کی، اور واقعی ان کی گفتگو سے تاثر آیا کہ سہیل افریدی بالکل آل آؤٹ جانے والے کوئی سوری ٹو سے کوئی پاگل انسان نہیں ہے کہ لائک ٹھیک ہے جناب مجھے وزارت مل گئی ہے اور میں نے اب بس جوشیلی تقریریں کرنی ہیں اور اسلام آباد پر چڑھائی کر دینی ہے۔ وہ ریاست کو اور حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ مجھے چلنے دیں، مجھے ساتھ چلائیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میری چیزوں میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور میں آپ سے
جیسے کہتے ہیں نا اپنے میرے سیاسی اور جو میرے صوبے کے جو میرے وہ مفادات ہیں میں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو وہ اس لائن لینتھ کے ساتھ چل رہے ہیں تو وچ واز گڈ. اور اب وہ آنے والے دنوں میں سنیں لاہور بھی جائیں گے اور اسی طرح لاہور میں بھی وہ وکلا اس لاہور ہائی کورٹ بار سے بھی شاید خطاب کریں گے اور وہاں پر بھی سب صحافیوں سے ملاقاتیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ریچ بڑھا رہے ہیں. اگر آپ اس کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب نے ملاقاتیں کی تو مخصوص سوچ کے ادھر جرنلسٹ تھے, اس میں نہ مطیع اللہ جان بلائے گئے نہ کوئی اور اس طرح جو بھی جن سے ہو سکتا تھا کہ تنقیدی سوال کرنے نہیں بلائے گئے. وہ ایک سپریم کورٹ میں خاص ان کا ایک ہوتا ہے, اس کے ذریعے انہوں نے جرنلسٹ بلائے. وہ سارے کمپرومائزڈ قسم کے, سارے نہیں مطلب لائک کافی سارے ان میں کمپرومائزڈ ہی تھے جو ادھر گئے. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ وہ تو کھلم کھلا صرف کرتی ہیں اپنے بینڈ باجا والوں سے ملاقاتیں ہیں, یہ رضی دادا کو گڑ بھیج دیا, یہ اسی وہ کیا نام ہے وہ نجم ولی, یہ اس قسم کے لائک وہ جو سولٹ سے بندے کی زبان خراب ہو جاتی ہے ان کے نام لیتے ہوئے, وہ اس طبقے سے ملتی ہیں. اور وہ بھی کوئی نہیں, یا مخصوص قسم کے لاہور کے چند ایڈیٹرز ہیں جو شروع سے نون لیگ کے لیے کام کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی خوشامد کرتے تھے اور اب انہیں کو وہی جاب مریم نواز صاحبہ کے لیے ملتی ہے. تو وہ اس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. وہ بھی کبھی نہیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو بلاتی ہیں کہ جو بیٹھ کے ان کے سامنے کھلی بات کر سکیں ان کے منہ پر, اور لائک وہ ان کا بھی یہی ایک خاص قسم کی اپروچ ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, لیکن سہیل آفریدی صاحب کم از کم اس مونوٹنی کو توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ ایک عرصے تک عمران خان صاحب بھی یہی کام کرتے رہے, ان کے بھی مخصوص چیئر لیڈرز تھے, وہ انہیں کو لے کے ہیلی کاپٹروں میں پھرتے تھے, انہیں کو لے کے بیرون ملک دوروں پر ساتھ جاتے تھے. وہی ایک مخصوص ٹولہ تھا, انہیں کو یہاں سے اسلام آباد سے کوئٹہ لے جاتے تھے, اسلام آباد سے پشاور لے جاتے تھے. تو وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. لیکن خیر سہیل آفریدی صاحب نے یہ مونوٹنی توڑی ہے اور یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی میں اس دائرے میں نہیں رہوں گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب سہیل آفریدی صاحب کے خلاف اب ایک جھوٹی ڈاکومنٹریاں بنا کے چلائی جا رہی ہیں. اور اس میں شرمناک بات یہ ہے کہ ان ڈاکومنٹریوں میں جو پشاور کے ریپیوٹیبل اور کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کا نام یوز کیا جاتا ہے. پہلے ایک اس طرح سے جھوٹی ڈاکومنٹری چلائی گئی, ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اس کے اندر, اور وہ کہا گیا جی کہ وہ فرزانہ علی صاحبہ جو پشاور میں آج ٹی وی کی بیورو چیف ہیں وہ اور ایک فہیم خان ہے ان کی طرف سے بنائی گیا. ان دونوں نے اظہار اللہ تعالیٰ کی کہ بھائی یہ ہماری ڈاکومنٹری نہیں ہے, یہ کیا بکواس چلا رہے ہو. اسی طرح سے اب ایک اور شرمناک گھٹیا اور بہت ہی کوئی غلیظ نسل کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈاکومنٹری پھر ایک جاری کر دی ہے جھوٹی, اور اس میں انہوں نے جو پشاور پریس کلب کے جو صدر ہیں ایم ریاض صاحب, ان کا تصویر اور نام چلا دیا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری ہے. اور انہوں نے جو ایم ریاض صاحب ہیں جو پشاور پریس کلب کے صدر ہیں, انہوں نے اس سے اعلان اطلاع تعلقی کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کسی نے میری تصویر استعمال کی ہے اس نے سراسر غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کی ہے. جس کسی نے یہ گھٹیا غلیظ اور گری ہوئی حرکت کی ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہوں. نوٹ میں آوان بھی نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ ایم ریاض آوان پشاور پریس کلب کے صدر کر کے چلائی دی ہے یہ ڈاکومنٹری. تو اس لیول پر جب گر جائیں لوگ تو آپ اس سے نظر گالی. اور پھر اس کے بعد اب صرف یہاں پر نہیں بات رک رہی, جو یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کا نام نو فلائی لسٹ پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے. پھر اب وہ گزشتہ روز انہوں نے بتایا بھی کہ اے این ایف کے ادھر خیبر پختونخوا میں آفیشلز کو کہا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنا ہے منشیات کا. تو وہ اے این ایف والوں نے تو درج نہیں کیا جو ادھر لوگ تھے. تو اب سنا ہے ان کی پوسٹنگ کر کے ادھر بقول سہیل آفریدی صاحب کے نئے لوگ لائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹیں. آپ اندازہ کیجیے کہ ہماری ریاست کس حد تک بے شرم اور گری ہوئی ہے. اور رونت کا عالم چیک کیجیے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے سہیل آفریدی, وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, 4-5 کروڑ آبادی کا وہ وزیر اعلیٰ ہے, 4-5 کروڑ آبادی کا نمائندہ ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو سب جانتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی, لائک اگر 5 کروڑ کی آبادی ہے تو میرے خیال میں 4 کروڑ 80 لاکھ
پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیے ان کی مقبولیت کا اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ مقبولیت کا عالم چیک کیجیے کہ باوجود کوششوں کے یہ خیبر پختونخوا میں فارورڈ بلاک نہیں بنا سکے. انصار عباسی جیسوں سے خبریں لگوائیں کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے, اس کے باوجود سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے, ان کا ایک ووٹ نہیں ٹوٹا, کیونکہ کوئی پی ٹی آئی کا ادھر ایم پی اے جرت نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان کی چوائس سے ادھر ادھر کرتا. اور پھر سہیل آفریدی کی آپ مقبولیت بھی دیکھ رہے ہیں, جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو کس طرح عوام کے ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. اس وزیر اعلیٰ کا نام آپ نے نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سہیل آفریدی نے ملک سے فرار ہو دینا تھا؟ ایک شرمناکی کی حد چیک کیجیے. مریم نواز صاحبہ لندن میں پھر رہی ہیں, وہاں بڑی وہ رونت سے کہہ رہی ہیں ججز کے استعفے تو مکافات عمل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. مراد علی شاہ بھی چین جاتے ہیں صدر اسد زرداری صاحب کے ساتھ. باقی بھی جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ جہاں پہ چاہیں جا سکتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب پچھلے دنوں لندن گئے ہوئے تھے بلوچستان سے, لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتا. اگر وہ اپنے صوبے کے لیے کوئی باہر سے سرمایہ کاری چاہتے ہوں یا کوئی ٹیکنالوجی یا دیگر چیزیں چاہتے ہوں تو وہ چین یا یورپ یا کہیں پہ نہیں جا سکتے, لندن امریکہ کہیں نہیں سفر کر سکتے. کیا یہ ہم خیبر پختونخوا کو چاہتے ہیں؟ وہ پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر کچھ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور ظاہر بات ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا جو خیبر پختونخوا کو بھی بلوچستان بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے نا, بلوچستان کو تو آپ نے مکمل آگ اور جنگ میں دھکیل کے اور علیحدگی کی رستے پر چلا کر اب وہاں پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی, وہاں پر صرف اسٹیبلشمنٹ کی گیمیں ہو رہی ہیں. وہاں پر آپریشنز کے نام پر بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے, وہاں پہ اسمگلنگ سے بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے, گاڑیوں کی, پیٹرول کی اسمگلنگ, دیگر چیزوں کی اسمگلنگ جو افغانستان اور ایران سے ہوتی ہے, اس سے کروڑوں اربوں روپے. آپ کو پتہ ہے اس میں بلوچستان اور جو خیبر پختونخوا کا بارڈر ہے وہ اس پر پوسٹنگز ذرائع کہتے ہیں بکتی ہیں. جو 6 مہینے کا سیزن لگاتا ہے اس کے بعد اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے کہ 6 مہینے میں آپ نے جتنے پیسے دے کے پوسٹنگ دی تھی اس سے آپ نے کئی گنا زیادہ کما لیا. اور لوگ 6 مہینے میں جو ان جگہوں پر سرو کر کے آتے ہیں, بلوچستان میں سرو کر کے آتے ہیں, ان افسران کے آپ ذرا مالی حالات دیکھیے کیا ہیں. اور میں کسی مخصوص افسر کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں جو مختلف اداروں کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو لیکن وہاں پر آپ نے ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ سلوک شروع کیا ہوا ہے, اور اس پر اب آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو چرچ کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں پھر ہم اس کا پرچہ کٹوائیں گے یا کوئی بھی کسی قسم کی منشیات کا, اس لیول پر گر رہے ہیں. تو یہ کرتے رہیں گے, پرووک کرتے رہیں گے, ایک صوبے کو آپ اتنی توہین کا شکار کریں گے. بلوچستان تو اسی وجہ سے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. آپ چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور وہ سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ روز کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے, ہمارے لیے لڑتے تھے. ہم میں بھی انہوں نے وہ پاکستان کی محبت بہت زیادہ ڈالی. ہم آج بھی وہ جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے, ہم آج بھی قومی ترانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے, کیونکہ اس وردی میں بہت سے لوگوں نے اس وطن کے لیے جانیں دی ہیں, شہید ہیں, ان کا خون ہے, جو کہ بات سچ ہے. لیکن انہوں نے کہا جو اگلی نسل ہے ہمارے سے اگلی جو ابھی اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں ہے, اگر آپ نے یہ سلوک جاری رکھا تو وہ پھر قومی ترانے پہ نہ کھڑی ہوگی, نہ پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرے گی, وہ پھر کوئی اور بات کرے گی, اور وہ پھر بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے.